لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اے دنیا جہاں کے انسانوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اسے دشمن بنا کے رکھو. وہ تو اپنے گروہوں کو اور اپنی فوج کو اپنی طرف بلا رہا ہے تاکہ وہ سب مل کر دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں. اگر ایک جگہ آپ کسی قلعے کے اندر محفوظ ہوں، باہر سے دشمن وار کر رہا ہو اور وہ اس قلعے سے آپ کو نکالنا چاہتا ہو اور آپ پہ حملہ کرنا چاہتا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً عقل مند انسان اس قلعے کے دروازوں پہ، اس کی دیواروں پہ کڑی نگاہ رکھتا ہے کہ قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلے، دیوار سے کوئی چڑھ کے اندر نہ آئے، میرے اوپر حملہ نہ کرے. امام غزالی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ارشاد فرماتے ہیں، دل کی مثال بھی ایسے ہی ہے. دل آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے یقین کے لیے ایک قلعے کی طرح ہے یا ایک قلعے کی طرح ہے. شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کن کن دروازوں سے اس نے حملہ کرنا ہے اور میرے دل پہ داخل ہونا ہے، تو خطرہ ہے کہ وہ آپ کے قلعے کو، دروازوں کو توڑ کے
آپ کی جان آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا۔ ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے، ایک چھوٹا سا حوض ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نالیاں آ رہی ہیں، صاف پانی بھی ہے، گندا پانی بھی ہے۔ اگر آپ گندے پانی کو اس حوض میں آنے سے نہیں روکیں گے تو صاف پانی کو بھی خراب کر کے گندگی کا گڑھا بن جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ کے دل کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کے دل کے حوض میں ہر لمحے اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ اگر آپ برے خیالات کو اندر داخل ہونے سے نہیں روکیں گے تو آپ کا دل برے خیالات کا جوہر بن جائے گا۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں دل کی بیماری کے حوالے سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں دل کی صرف ایک بیماری کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دل کی اس بیماری کو وسوسہ کہتے ہیں۔ سننے میں یہ چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن تمام برائیوں کی جڑ یہی ہے، تمام برائیوں کی بنیاد یہی وسوسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان بابن آدم لمۃ من الملک ولمۃ من الشیطان۔ آدم کا جو دل ہے، ہر لمحے اس میں ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ ہر لمحے، عین اس وقت بھی میرے دل میں اور آپ کے دل میں ایک خیال فرشتے کی طرف سے آ رہا ہے اور ایک خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فداہ ابی و امی، آپ پہ، آپ کی عظمت پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ہم تو دل کی دنیا کو جانتے ہی نہیں تھے، آپ کو علیم بذات الصدور نے بتایا اور آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ دل کے اوپر کیسی کیسی واردات ہوتی ہیں، کیسے کیسے خیالات ہوتے ہیں، کیسے یہ پاک ہوتا ہے اور کیسے یہ گدلا ہو جاتا ہے، کیسے اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور کیسے اس کا تدسیہ ہوتا ہے، کیسے یہ اجلتا ہے اور کیسے زنگ آلود ہوتا ہے، کیسے یہ شفاف اور نورانی ہوتا ہے اور کیسے تاریک اور اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ فرمایا جو فرشتے کی طرف سے خیال ہے، اعاد بالحق، وہ اچھی بات کا خیال ڈالتا ہے، اور جو شیطان کی طرف سے خیال ہے، اعاد بالشر، وہ بری بات کا خیال ڈالتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ جو فرشتہ خیال ڈالتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں، اور جو شیطان خیال ڈالتا ہے اسی کو وسوسہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ، دھوکہ، منافقت، ریاکاری، دکھاوا، زنا، چوری، ڈاکہ، ملاوٹ، قطع رحمی، چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بڑی بڑی برائیوں تک، بدعت، کفر، شرک، جھوٹے فلسفے، سب کا آغاز وسوسے سے ہوتا ہے۔ وسوسہ سب کی بنیاد ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ،
خطبات جمعہ ان کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، تلاوت، ذکر، فکر، رب تعالیٰ کی محبت، اس سے تعلق، سب کی بنیاد بھی اچھا خیال ہے جسے الہام کہتے ہیں۔ ہر لمحے یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ اس وقت شروع ہوئی تھی جب ہمارے جد امجد جنت میں تھے، پھر ہمارے ساتھ اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ وہاں سے پیدا ہوتے ہیں تو اسی وقت وہ ایک چوکا لگا دیتا ہے، اور زندگی کے آخری سانس تک یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی رب تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا بعد، لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کچھ افاقہ ہوا، پاس بیٹھنے والوں نے پوچھا امام صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کلمے کی تلقین کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کہتے تم کسی اور دنیا میں تھے، میں کسی اور دنیا میں تھا، میں اس وجہ سے ابھی نہیں کہہ رہا تھا، میرا دھیان تمہارے کلمے کی طرف نہیں تھا، میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، کہ وہ ظالم شیطان لعین میری آنکھوں کے سامنے آ کے کہہ رہا تھا حنبل کے بیٹے احمد، امام صاحب تم بڑے عظیم ہو، میں نے ساری زندگی تمہارا تعاقب کیا لیکن میں مایوس ہو گیا، تم مجھ سے بچ کے جا رہے ہو۔ میں اس سے کہہ رہا تھا ابھی تم سے بچا نہیں ہوں، یہ میرے آخری سانس ہیں، تم میرے اوپر اس وقت بھی حملہ کر رہے ہو کہ میں سمجھوں کہ میں تجھ سے بچ گیا ہوں۔ لما بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی میرے زندگی کے آخری سانس باقی ہیں جب تک یہ نکل نہیں جاتے۔ اے شیطان لعین، احمد ابن حنبل کی تیرے ساتھ جنگ جاری رہے گی۔ بڑی طویل جنگ ہوتی ہے یہ، اور انتہائی خطرناک، کیونکہ اس جنگ کے اندر بہت بڑی پرابلم یہ ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، اور اس کے تمام چیلے چانٹے گماشتے ذریت جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک کم 100 مرتبہ اس جنگ کا تذکرہ کیا ہے، 99 مرتبہ، 11 مرتبہ جہاں سے جنگ شروع ہوئی آدم و ابلیس کا واقعہ بیان کیا ہے، اور 88 مرتبہ اللہ رب العزت نے شیطان اور اس کے چیلوں چانٹوں اور اس کی ذریت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جنگ اس قدر خطرناک ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ظالم نبیوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہماری ماں جی حضرت حوا کو اس نے کوئی پکڑ کے جنت سے نکالا تھا؟ کوئی وہ شجرہ ممنوعہ کا پھل توڑ کے سامنے لے کے آیا تھا کہ کھاؤ؟ یا ان کو کھینچ کے اس کے پاس لے گیا تھا؟ نہیں، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس نے یہی حربہ استعمال کیا تھا، بس ایک وسوسہ ڈالا تھا، دل میں ایک وسوسہ ڈالا تھا۔
کیا خوبصورت نقشہ کھینچتا ہے قرآن مجید. قرآن مجید یہاں تک کہتا ہے کہ وہ ان دونوں کے پاس آیا. پورا نقشہ یوں بنتا ہے. ہمارے جد امجد حضرت آدم کے پاس، ہماری ماں حضرت حوا کے پاس آ کے اس نے اللہ کی قسم اٹھائی. قاسمہما انی لکما لمن الناصحین. آدم مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں. حوا مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وہ بھولے، یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کے نام پہ بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. وہ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کی قسم اٹھا کر بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں. اچھا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جنت میں ہر درخت کھانے کی آزادی ہے، ایک ہی درخت سے تمہیں کیوں روکا ہے؟ سوال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. کبھی تم نے سوچا ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں تم کھا سکتے ہو، ایک درخت سے اللہ نے کیوں روکا ہے؟ سوچ میں پڑ گئے، سوال کھڑا ہو گیا، وسوسہ آ گیا. میرے نوجوان بیٹوں، میری بیٹیوں، اور خصوصاً اسکول کالجز سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے طبقے کے میرے بھائیوں، آج دنیا میں شد و مت سے کہا جاتا ہے، الہاد کو پھیلانے کے لیے باقاعدہ تھنک ٹینکس نے بیٹھ کر ایجنڈا طے کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کافر نہیں بنانا، ان کے ذہن میں ایک سوال کھڑا کرنا ہے. بس سوال کھڑا کر دو، شکوک و شبہات پیدا ہونا خود ہی شروع ہو جائیں گے. ایک سوال کھڑا کیا، جانتے ہو تمہیں اس درخت سے کیوں روکا گیا ہے؟ پھر بڑے شد و مت سے کہا جاتا ہے جس سوال تو کھڑا ہوگا سوال کا جواب بھی دینا چاہیے. ہاں کچھ سوال ایسے ہیں جو کھڑے ہوں تو اچھی بات ہے، ان کا جواب دینا چاہیے، جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، فقہ کے ساتھ ہے، عمل کی زندگی کے ساتھ ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اچھا سوال ہے. رب کو کیسے منانا ہے؟ اچھا سوال ہے. پیغمبر کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ اچھا سوال ہے. جنت میں جانے کے لیے اعمال کون سے کرنے ہیں؟ اچھا سوال ہے. جہنم سے بچنے کے لیے کن اعمال سے اجتناب کرنا ہے؟ اچھا سوال ہے. ہر سوال اچھا نہیں ہوتا، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جہنم کی وادیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں. وہ سوال نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں. یہ غلط آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے. نہیں، کچھ سوالوں کا جواب یہی ہے، ان کو روک دیا جائے. جناب آدم نے جب اس سوال کو نہ روکا، وسوسہ ذہن میں آ گیا، سوچنے لگ گئے کہ اللہ نے کیوں روکا ہے. سوال کھڑا ہی اس نے اس لیے کیا تھا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا اور میں ان کو جھوٹا جواب سکھاؤں گا. پھر کہا خود ہی شیطان نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ اس درخت کی یہ خصوصیت ہے، جو کھا لیتا ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہتا ہے یا پھر وہ فرشتہ بن جاتا ہے. الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اس لیے روکا ہے. لہذا میں تمہارا دوست اور خیر خواہ ہوں، تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، کھا لو اچھے رہ جاؤ گے، جنت میں ہمیشہ رہو گے، یا نورانی مخلوق فرشتے بن جاؤ گے.
وسوسے میں آ گئے. قرآن مجید کا ایک لفظ یہ کہتا ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ ان کو شیشے میں اتارا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, دھوکہ دے کے اتارا. دلو سے ہے. دَلَّاهُمَا, دلو کا معنی ہوتا ہے ڈول. جیسے ڈول کنویں میں لٹکاتے نا, رسی باندھ کے آہستہ آہستہ لٹکاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس خالی ڈول کو پانی سے بھر دیتے ہیں. دلہما بغرور, دھوکہ دے کر جناب آدم اور اماں حوا کو اس طرح سے آہستہ آہستہ شیطان نے جنت سے اتارا. اس موقع پہ پھر اللہ نے ہم سے مخاطب ہو کے ایک بات کہی. یا بنی آدم, تم آدم کے بیٹے ہو, میں آدم کا بیٹا, آپ آدم کے بیٹے, آپ آدم کے بیٹے, مائیں بہنیں بیٹیاں آدم کی بیٹیاں. کہا آدم کے بیٹو, میں تمہارا رب تم سے کہتا ہوں, لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, کہیں شیطان تمہارے ساتھ بھی وہی فتنے, وہی آزمائشیں, وہی دھوکے نہ کر ڈالے جو تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیے تھے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے ہو. ایک اور مقام پہ کیا خوبصورت انداز ہے. وقت نہیں کہ میں آپ کو آیات پوری پڑھ کے سناؤں. کیا محبتیں ہیں اللہ کی آدم کے بیٹوں کے ساتھ اور حوا کی بیٹیوں کے ساتھ. یا ایھا الناس, اے انسانوں, ان وعد اللہ حق, کوئی شک نہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دیکھنا دنیا کی زندگی میں کہیں مبتلا ہو کے دھوکے میں نہ پڑ جانا. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور وہ بڑا دھوکہ باز کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے. ان الشیطان لکم عدو, شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, اسے دشمن بناؤ. جس کو دشمن نہیں بنانا تھا اسے ہم نے دشمن بنایا. ہم نے باپ کو دشمن سمجھا, ماں کو دشمن سمجھا, بھائی کو دشمن سمجھا, بہن کو دشمن سمجھا, بہو کو دشمن سمجھا, ساس کو دشمن سمجھا, سسر کو دشمن سمجھا, داماد کو دشمن سمجھا, کہیں بیوی کو دشمن سمجھا, کہیں خاوند کو دشمن سمجھا, کہیں کزن کو دشمن سمجھا, کہیں ماموں کو انکل کو, کہیں بھتیجے کو بھانجے کو ہم نے دشمن سمجھا. تو یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہی تھا. جو ہمارے دوست تھے ان کو شیطان نے وسوسہ ڈال کے ہمارے سامنے دشمن بنا کے پیش کر دیا تاکہ اپنی دشمنیاں چھپا لے. اس کو دشمن بناؤ. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير, یاد رکھنا شیطان اپنی پارٹی, اپنے جتھے کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ وہ سب بھڑکائی ہوئی جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں. ایک مقام پہ اللہ نے شکوہ بھی کیا, کہا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. تمہیں کیا ہو گیا ہے, شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو اور اس کی نسل کو تم دوست بناتے ہو. لوگو, میں تمہارا رب, تمہارا دوست ہوں, مجھے چھوڑتے ہو. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے بار بار تقریباً 1 درجن سے کم 11 مرتبہ قرآن مجید میں ابلیس آدم کا واقعہ یوں ہی تو نہیں بیان کیا. اس میں کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں نا. اس واقعے کے اندر بھی شیطان نے اتنا گمراہ کیا, لوگوں کو اس بات پہ لگا دیا
اچھا وہ جو آدم نے درخت چکھا تھا وہ کون سا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ کون سا درخت ہوتا تھا؟ دھوکے میں ڈال دیا۔ جو بات سیکھنی تھی وہ سیکھی نہ، اور جس کی ضرورت نہیں تھی اس میں پڑ گئے، اس کی تحقیق میں پڑ گئے، اور جو اللہ سکھانا چاہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ہم نے وسوسوں میں نہیں پڑنا، اس طرف نہ گئے۔ 88 مرتبہ میں نے عرض کیا آپ سے، شیطان کا تذکرہ کیا، 11 مرتبہ آدم و ابلیس کے واقعے کا تذکرہ کیا، ایک کم 100 مرتبہ، یوں ہی تو نہیں بلکہ آخری جو اللہ نے سورت اتاری اس میں بھی اللہ نے اس ظالم لعین کا تذکرہ کیا۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہا کرو کہ میں انسانوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، ملک الناس جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو انسانوں کا معبود برحق ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے، بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے اور وسوسہ ڈال کے بار بار چھپ جانے والے کی شر سے، من الجنۃ والناس، وہ چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو۔ وسوسہ ڈالتا ہے، انبیاء کو بھی معاف نہیں کرتا، صحابہ کو معاف نہیں کرتا، اولیاء کو معاف نہیں کرتا، انبیاء کی اولادوں کو معاف نہیں کرتا، پھر وسوسے ڈالتا ہے نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، ذکر میں، فکر میں، عبادت میں، سجدے میں، طہارت میں، وضو میں، پاکی میں، غسل میں، ہر چیز میں۔ پھر وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے تعلقات میں، والدین اولاد کے دلوں میں، بھائیوں کے دلوں میں، بہنوں کے دلوں میں، رشتہ داروں کے دلوں میں، ہمسایوں کے دلوں میں، معاف نہیں کرتا۔ ایسا ظالم لعین ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، فاسلم، لیکن اللہ نے میری ایسی مدد کی ہے کہ شیطان میرا فرما بردار ہو گیا ہے، میرا تعاقب کرنے والا شیطان میرا غلام بن چکا ہے، میرا فرما بردار ہو چکا ہے۔ فَأُسْلَمَ، بعض محدثین نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے بچا لیا جاتا ہے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، فرمایا ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحہ، آج رات اس نے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْ، اللہ نے مجھے طاقت دی۔ ایک اور روایت میں ہے میں نے اس کو پکڑ لیا، ایک اور روایت میں وضاحت ہے فَخَنَقْتُهُ، میں نے اس کا گلا دبایا، حتیٰ کہ یہاں تک وضاحت ہے اتنا گلا دبایا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی۔ آپ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ پہ میں اس کی زبان کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ کوشش تو کی نا اس نے۔ ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نماز میں وسوسے بڑے آتے ہیں، کیا کروں؟ فرمایا یہ ایک شیطان ہے، اسے خنزب کہا جاتا ہے۔ اس نے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے اپنے چیلے چانٹوں کی علیحدہ علیحدہ بھی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ کسی کی اس نے ڈیوٹی لگائی وضو میں وسوسے ڈالنے ہیں، کسی کی اس نے ڈیوٹی لگائی نماز میں وسوسے ڈالنے ہیں، کسی کی اس نے ڈیوٹی لگائی طہارت میں وسوسے ڈالنے ہیں، کسی کی اس نے ڈیوٹی لگائی میاں بیوی کے مابین وسوسے ڈالنے ہیں، کسی کی اس نے ڈیوٹی لگائی رشتہ داروں کے درمیان وسوسے ڈالنے ہیں۔ بس ایک پورا فلسفہ گھڑتا ہے، وہ پورا فلسفہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانی وحی کہا ہے، جس کو آپ فلسفہ کہتے ہیں نا۔ کائنات میں غور و فکر، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر،
اس معنی میں کہ الیاذ باللہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ شیطان کی وحی ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم زخرف القول غرورا. وحی کا معنی ہوتا ہے چپے سے آہستہ غیر محسوس طریقے سے کوئی بات آگے پہنچا دینا. وہ غیر محسوس طریقے سے باتیں دلوں میں ڈال دیتا ہے. فلاسفرز کے دلوں میں، پروفیسرز کے دلوں میں، ڈاکٹرز کے دلوں میں، تھنکرز کے دلوں میں، مفکرین کے دلوں میں، یہودیوں کے دلوں میں، عیسائیوں کے دلوں میں، ماہرین لغت کے دلوں میں. وسوسہ اس قدر خطرناک چیز ہے کہ اس صحابی نے جب عرض کی تو آپ نے فرمایا ایک شیطان ہے، اسے خنزب کہا جاتا ہے. خنزب اس کا کام ہی یہ ہے جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے. اے میرے پیارے صحابی، جب وہ تمہارے پاس آئے اپنے بائیں طرف تھوڑا سا تھوک ملی، یوں پھونک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. صحابی کہتے ہیں میں نے یہ کیا، اللہ نے میرے سارے وسوسے ختم کر دیے. وسوسہ ڈالتا تو ہے نا، ہر لمحے ڈالتا ہے، ہر وقت ڈالتا ہے، پوری زندگی ڈالتا ہے. اور اس کا سب سے پہلا وسوسہ یہی ہے کہ اس نے اپنی دشمنی کو ہمارے ذہنوں سے ویسے ہی نکال دیا ہے. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، صرف آپ کے ضمیر پہ دستک دینے کے لیے، اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو اور آپ کے باپ نے آپ کو کہا بیٹا یہ بڑا ظالم ہے، بہت سخت دشمن ہے، خاندانی دشمنی ہے اس کے ساتھ ہماری، اس سے بچ کے رہنا ہے، پھر اس نے مقدمہ بھی کیا ہو، تمہاری زمین کا مسئلہ بھی ہو، تمہاری جائیداد کا مسئلہ بھی ہو، ایمانداری سے بتانا پھر آپ اس دشمن سے کتنے چوکنے رہتے ہیں؟ نمازوں میں بھی اس کا خیال، کئی مقدمہ جیت نہ جائے، صبح و شام اس کا خیال، ہر ایک سے دعائیں، مقدمہ چل رہے ہیں دعا کرنا، دشمن بڑا چلاک ہے کہیں دھوکہ نہ دے جائے. کتنے ذمہ دار، کتنے محتاط ہوتے ہیں آپ، کتنے فکر مند ہوتے ہیں آپ. کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ زمین چلی جائے گی، اور کیا ہو جائے گا؟ کوئی 5 مرلے کا پلاٹ چلا جائے گا، اور کیا نقصان کر سکتا ہے وہ دشمن؟ یہ دشمن تو ایسا دشمن ہے، تمہارے رب نے کہا تھا آدم کے بیٹو تمہارا خاندانی دشمن ہے، اس نے تمہیں جنت سے نکالا ہے. میں تمہارا رب کہتا ہوں، چالاک بھی بڑا ہے، ہوشیار بھی بڑا ہے. اس کے بارے میں فکر مند رہنا. اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ شیطان خیال ڈال رہا ہے. میں نے اس سے کیسے دشمنی کرنی ہے، میں نے کیسے اپنا اس کو دشمن بنا کے رکھنا ہے. پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کبھی وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈال کے چھپ جاتا ہے. اللہ نے یہ بھی بتایا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کبھی بس ایک چکر سا لگاتا ہے، خیال سا ڈال کے بھاگ جاتا ہے. کبھی اللہ نے کہا وہ انگلی لگاتا ہے، اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. بالکل ایسے جیسے ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں، انگلی لگانا، چھیڑنا، بس چوکا لگاتا ہے. ینزغنک، نزغ کہتے ہی اس کو ہیں، انگلی سے یوں زور کے ساتھ کسی کو یوں جھٹکا دینا، انگلی مارنا. کبھی وہ اس طرح انگلیاں لگاتا ہے، اکساتا ہے، چوکے دیتا ہے. اور شیطان کا اگر علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ دل کے اوپر یوں جم کے بیٹھ بھی جاتا ہے، پھر وہ دل کے قلعے کو فتح کر لیتا ہے، پھر اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. پھر وہ سٹیج بھی آتی ہے کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے شیطان نے ایک دفعہ کہا تھا پہلے میں آدم کے بیٹے کو سکھا کے آتا تھا، اب میں ان سے سیکھ کے آتا ہوں.
وقت ختم ہو رہا ہے، اس حوالے سے ایک بات صرف میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ جو سینیریو چل رہا ہے، کرونا وائرس، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کی وجہ سے چائنا میں اموات بھی واقع ہوئی ہیں کثرت کے ساتھ۔ اللہ ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرمائے۔ لیکن شیطان یہاں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، ایسی خواہ مخواہ کی سوچیں اور پریشانیاں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آپ مسلمان ہیں، تقدیر پہ ایمان نہیں ہے آپ کا، اللہ پہ یقین کوئی نہیں ہے، اللہ پہ توکل کوئی نہیں ہے، خواہ مخواہ کی پریشانیاں، الجھنیں۔ وائرس کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن اگر شیطان نے ذہنوں میں خوف کا وائرس پھیلا دیا، بس پھر یہ تو موت کے منہ میں لے کے ہی جائے گا۔ اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل، تقدیر پر ایمان، ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے جو مصیبت میری قسمت میں آنی تھی اور جو فائدہ ہونا تھا وہ سب لکھ دیا ہے، پوری امت بھی جمع ہو جائے، جو اللہ نے میری قسمت میں نہیں لکھا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ خام خواہ نہ ایسے مریض ہو جایا کریں۔ کرونا فوبیا کے مریض کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بالکل خوف کی کیفیت ختم کر دیں۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین، اللہ کے حضور دعائیں، یہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ پوری دنیا کی لیبارٹریز اکٹھی ہو جائیں اور پوری دنیا کے ماہرین اکٹھے ہو جائیں، اگر اللہ نہیں بچانا چاہے گا تو ہم بچ جائیں گے۔ اور اگر اللہ نے قسمت میں تکلیف لکھی ہے تو ہم اپنے محلوں میں بیٹھے ہوں، اے سی لگا کے بیٹھے ہوں، وہ بادشاہ نے انتظام کیا تھا، اس قدر کثرت سے اس نے انتظام کیا تھا کہ اس کے محل کے اندر ایک چونٹی بھی قدم نہیں دھر سکتی تھی، لیکن جب اللہ نے موت لکھی تھی تو پھر ایک چونٹی ہی سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل، خواہ مخواہ خوف کے مریض نہ بنے، وسوسوں کے مریض نہ بنے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی مدد، اللہ کی فتح، اللہ کی نصرت، اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل۔ اگر اللہ نے ہماری قسمت میں زندگی اور صحت لکھی ہے تو پوری کائنات کی طاقتیں مل کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش لکھی ہے تو وہ آ کے رہے گی، اور جب وہ آئے گی تو اس کا حل کیا ہے اللہ کے پیارے نبی نے بتا دیا، اور سادہ سا حل بتا دیا۔ اس دور میں اس سے ملتی جلتی ایک بیماری طاعون کی ہوتی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ طاعون کی بیماری اللہ نے بنی اسرائیل پر عذاب کے طور پہ نازل کی تھی، اہل ایمان کے لیے اللہ اس بیماری کو بھی رحمت بنا دیتا ہے۔ وبا زدہ علاقے سے بھاگنا کہ اگر میں یہاں رہا تو میری موت آ جائے گی، یہ اتنا کبیرہ گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جیسے کوئی میدان جنگ سے بھاگ رہا ہو، کافروں کے ساتھ جہاد ہو رہا ہو، میدان جنگ سجا ہو، وہاں سے بھاگ جائیں تو کبیرہ گناہ ہے۔ اور وبا زدہ علاقے سے اس وجہ سے بھاگ جانا کہ بس یہ وبا میری جان لے کے رہے گی، اللہ مجھے بچا سکتا ہے یا نہیں بچا سکتا۔ بھلے لوگوں یہ سوچیں کہ سب سے پہلے جو بیمار ہوا تھا وہ کس علاقے میں رہتا تھا؟ تب تو سارے ٹھیک ہی تھے نا، صحت مند ہی تھے نا، تو وائرس آ گیا۔ اللہ پہ یقین اور توکل کہ وبا زدہ علاقے سے اس وجہ سے بھاگو نہیں کہ پتہ نہیں اس یہاں رہنے کی وجہ سے میری موت آئے گی، وہاں رہنے کی وجہ سے نہیں آئے گی، تقدیر کے فیصلے سے آئے گی۔ پھر وہاں صبر کرنا ہے، اور صبر کر کے جو اس بیماری کا مقابلہ کرے گا اس میدان سے بھاگے گا نہیں، انشاءاللہ امید ہے
طاعون کی بیماری کی طرح اللہ اسے شہید کا اجر نصیب فرمائے گا۔ اور اگر کسی جگہ وبا پھیل چکی ہے تو وہاں جانا نہیں، آپ نے اس سے منع کر دیا، وہاں جانے سے منع کر دیا۔ صبح و شام کی دعائیں وہ ذہن میں رکھیں اور آپس میں محبت، پیار، الفت کو بڑھائیں۔ بڑی بڑی مصیبتیں جب معاشرہ یونٹی کا اظہار کر رہا ہو تو وہ سہنا آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر معاشرہ ویسا ہو جیسے اللہ معاف فرمائے ہم بن چکے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں سہنا بھی عذاب بن جاتا ہے۔ ابھی یہاں کوئی خاص واقعہ ہوا ہی نہیں اور خام خواہ کی مہنگائی ہوگی، لوگوں نے ایکسپلائٹ کرنا، ظلم کرنا اور پتہ نہیں کیا کہ اپنے معاشی مفادات سمیٹنے کا سوچ لیا۔ تو اس لیے یہ بھی وسوسے ہوتے ہیں خام خواہ کے، اور آپ نے دو ٹوک فرما دیا، صحیح بخاری ہے، لا عدوہ ولا طیارہ۔ شیطان وسوسے ڈالتا تھا کہ پرندہ ادھر اڑ جائے تو یہ ہوتا ہے، ادھر اڑ جائے تو یہ ہوتا ہے۔ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے کو لگ کر تباہ کر دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لا عدوہ، کوئی دنیا میں ایسی بیماری نہیں جو اپنے اندر خود طاقت رکھتی ہو کہ دوسرے کو لگ جائے، لگتی تبھی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ولا طیارہ، کوئی ایسا پرندہ نہیں جس کے ادھر ادھر اڑنے سے کوئی قسمت بدل جاتی ہو۔ آپ نے اس کو وہم قرار دیا، وسوسہ قرار دیا۔ ٹھیک ہے، ظاہری سبب احتیاط کرنا ہے، لیکن وسوسے کے مریض نہیں بننا۔ ایمان اللہ پہ مضبوط رکھنا ہے۔ صبح و شام کی دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، اس اللہ کے نام سے جس کا نام لینے سے زمین و آسمان میں کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو 3 دفعہ یہ دعا صبح پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی۔ جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی۔ جس صحابی نے یہ حدیث بیان کی نا، اسے فالج ہوا تھا، تو راوی نے کہا تم خود تو فالج کے مریض ہو اور یہ حدیث بیان کر رہے ہو، یہ پڑھتے نہیں ہو، یہ پڑھتے نہیں ہو، قسمت کیا ہوتی، تقدیر کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ عثمان ابن عفان کے بارے میں جھوٹ بولوں، اور عثمان ایسے نہیں، اس حدیث کے راوی حضرت عثمان ابن عفان ہیں، اور عثمان ابن عفان ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولیں۔ یہ حدیث بھی سچی ہے، عثمان بھی سچا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی سچے ہیں، مجھے اللہ نے ہر وقت محفوظ رکھا۔ جس دن میرے اوپر فالج کا اٹیک ہوا اس دن کوئی ایسا مسئلہ تھا، میں غصے میں تھا، غصے کے اندر بپھر کے میں دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ جب قسمت میں تکلیف لکھی ہوگی پھر وہ ہر صورت میں آ کے رہے گی۔ خامخواہ وسوسوں کے اور واہموں کے مریض نہ بنیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے جس کے نام میں اتنی برکتیں ہیں کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی، وہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ یہ اس طرح کی باقی دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ پوری قوم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔